عمران خان آج چکوال کے جلسے میں اتنے زیادہ غصے میں کیوں تھے؟ اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے، انہوں نے بڑی سخت باتیں کی۔ چکوال کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا آج پی ٹی آئی کا، اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے توشہ خانہ ریفرنس میں، الیکشن کمیشن کے اندر کچھ اندر کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آج ایک فیصلہ آیا، اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چکوال کے اندر خان صاحب نے آج ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا، لیکن جلسہ جتنا بڑا تھا خان صاحب اتنے ہی زیادہ غصے میں تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ خان صاحب اتنے غصے میں کیوں تھے؟ خان صاحب نے وہاں پہ مختلف باتیں کی، انہوں نے مختلف لوگوں کے نام لیے، مختلف بیانات چلائے اپنے سیاسی مخالفین کے، کہ کبھی یہ کہتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں، ان کی کرپشن کا ذکر کیا، ان کے جو متضاد بیانات ہوتے ہیں کہ ایک فیملی ممبر کچھ اور کہہ رہا ہے، دوسرا فیملی ممبر کچھ اور کہہ رہا ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے بیانات چلائے، سرکاری کچھ افسران وغیرہ کے انہوں نے نام وغیرہ بھی لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمیں ڈراتے ہیں، جو ہمیں خفیہ نمبروں سے کالیں کرتے ہیں، تم ان کو واپس ڈراؤ، تم ہوتے کون ہو ہمیں ڈرانے والے، اب ہم تمہیں ڈرائیں گے، قوم تیار ہو جائے۔ واضح نظر آ رہا تھا کہ خان صاحب بڑے سخت غصے میں ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب ہم نے یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور یہاں سے اب ہم مارچ کی طرف جائیں گے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سڑکوں کے اوپر ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، جو خان صاحب کا ایک درینہ موقف ہے۔ اچھا، دو تین چیزیں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو پچھلے کچھ دنوں سے خبریں اس طرح کی آ رہی تھی، اور بڑے بڑے لوگ یہ خبریں دے رہے تھے کہ جناب بس ڈیل ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ آپ میری گزشتہ 3 ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، میں روز آپ کو بار بار ایک ہی بات بتا رہا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ویسی خبریں اڑائی جا رہی ہیں، نہ کوئی ایسی کوئی سیریس ملاقات ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی چیزیں طے پائی ہیں۔ اور آج خان صاحب نے اپنے جلسے کے اندر وہ سب کچھ خود ہی کر دیا، جس طریقے سے انہوں نے سختی سے باتیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں خفیہ نمبروں سے آتی ہیں کالیں اور کہا جاتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ہاں اب ہم بھی آگے سے تمہیں ڈرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو تمہیں ڈراتا ہے تم آگے سے اس کو ڈراؤ، جو تمہیں دھمکیاں دیتا ہے تم آگے سے اس کو دھمکیاں دو۔ یہ ہوتے کون ہیں تمہیں دھمکیاں دینے والے؟ یہ ہوتے کون ہیں ہمیں دھمکیاں دینے والے؟ تو اس سے تو بالکل واضح ہے کہ جو حکومت کے لیے پیغام تھا، جو بھی ان کو دھمکیاں دے رہا ہے، جن کے لیے وہ پیغام تھا، انہوں نے واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ مانیں گے نہ ڈریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، دنیا بھر میں ان کی وجہ سے ہماری ذلت ہو رہی ہے، پوتن کے سامنے ہمارے وزیر اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور اس کے سامنے یہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک ہمیں خون ہے، میں ان کے آگے نہیں جھکوں گا، نہ ہی ان کو میں قبول کروں گا، جو مرضی تم کر لو۔ تو خان صاحب کی آج کی جو تقریر تھی انہوں نے بڑے غصے میں کی۔ اچھا، ایک تو انہوں نے واضح پیغام دے دیا کہ اس طرح کی جو خبریں چل رہی تھی کہ جی بات چیت ہو رہی ہے، ڈیل ہوگی وہ ہوگی، وہ اب آپ کو پتا چل گیا، جو میں آپ کو 3 دن سے گزشتہ بتا رہا تھا وہ کیوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوئی۔ دوسری بات، خان صاحب جو غصے میں تھے، ان کی شہباز گل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اس جلسے سے پہلے ہی۔ اس جلسے سے پہلے وہ شہباز گل صاحب سے ملاقات کر چکے تھے۔ اس ملاقات میں شہباز گل صاحب نے بھی ان کو بتایا ہے کہ ان سے وہاں پہ کیا کچھ پوچھا گیا، کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ تو خان صاحب اس کی وجہ سے بھی بہت سخت غصے میں تھے کہ یہ ہوتے کون ہیں ہمارے لوگوں کے پہ تشدد کرنے والے، یہ ہوتے کون ہیں ان کے اوپر جو ہے اس قسم کی مبینہ ٹارچر کرنے والے۔ تو اس کی وجہ سے خان صاحب بڑے غصے میں تھے۔ پھر خان صاحب کے حوالے سے جو سوالات پوچھے گئے تھے شہباز گل سے، وہ بھی شہباز گل صاحب نے ان کو بتائے، اس کی وجہ سے بھی خان صاحب بڑے غصے میں تھے۔ اور آج کے چکوال کے جلسے میں جتنے غصے میں انہوں نے کہا کہ پھر باتیں کی، اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی بات کی، میرٹ کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو میرٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کس طرح میرٹ پہ ایک تعیناتی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر پیپلز پارٹی میں میرٹ ہوتا تو اعتزاز احسن جیسا دانشور آج چیئرمین ہوتا، زرداری یا بلاول چیئرمین نہ ہوتے۔ اسی طرح اگر نون لیگ میں میرٹ ہوتا تو چودھری نثار آگے ہوتا، کوئی اور ان کا لیڈر آگے ہوتا، مریم آگے نہ ہوتی۔ تو یہ انہوں نے کھل کے کہا کہ ان لوگوں کو تو میرٹ کی تمیز ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یہ خان صاحب کا بیان ہے، تو لہٰذا ان کو کیا پتا کہ کس طریقے سے میرٹ کے اوپر کوئی تعیناتی ہوگی۔ پھر اس میں خان صاحب نے جو پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے کہ جب ان خان صاحب نے یہ بات کی تھی تو آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک رد عمل آیا تھا، تو آج تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ذکر بھی کر دیا خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر۔ اینی وے، بڑے غصے میں انہوں نے تقریر کی۔ ایک تو واضح پیغام دیا کہ جناب کہ قوم آپ تیار ہو جائیں،
ہم نے مارچ کرنا، اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ خان صاحب نے ذہنی طور پہ اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مارچ کریں گے، پرامن ایک مارچ ہوگا، وہ کریں گے۔ اپنے کچھ لوگوں کو بھی انہوں نے گزشتہ ایک پرسوں جو ہے ایک کور کمیٹی کے اجلاس میں کچھ برہمی کا اظہار کیا تھا کہ میرے پیچھے سے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر رہے ہیں۔ یہ کور کمیٹی کے اندر یہ بات ہوئی ہے، اور یہ میں آپ سے کنفرم کر سکتا ہوں، خان صاحب نے وہاں پہ یہ کہا کہ میرے پیچھے سے جو لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ مجھے انڈرمائن کر رہے ہیں، ایسا نہ کرو۔ اور اس جگہ پہ خان صاحب کے کچھ ساتھیوں نے کہا خان صاحب ان لوگوں کے نام بتائیں، ان کو ایکسپوز کریں جو بھی یہ لوگ ہیں۔ خان صاحب نے کہا نہیں، جو میں نے پیغام دینا تھا وہ میں نے دے دیا۔ تو یہ خان صاحب کے غصے کی وجہ تھی کہ شہباز گل کے اوپر جو تشدد ہوا، شہباز گل نے ان کو ڈیٹیلز بتائیں اور بتایا کہ کس طریقے سے مجھ سے انٹیروگیشن وغیرہ کی گئی تھی، تو اس وجہ سے بھی خان صاحب غصے میں تھے۔ اور دوسرا وہ جو خبریں آ رہی تھی کہ کوئی ڈیل ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خان صاحب کا رویہ بڑا نرم ہو گیا، امریکہ کے حوالے سے بھی نرم ہو گیا، کسی اور کے حوالے سے بھی نرم ہو گیا، لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آج خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر خود اس کو پروو کر دیا۔ ایکس وائی زیڈ وہ جو نام لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون شخصیات ہیں، ان کا بھی انہوں نے نام لیا کہ یہ فون کر کے ڈراتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، خفیہ نمبروں سے کالز آتی ہیں۔ خان صاحب نے اس طرح کہا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آگے سے ان کو ڈرائیں گے، جب تمہیں کوئی کال کرے تم بھی آگے سے ان کو ڈراؤ، ان کو دھمکاؤ، یہ ہوتے کون ہیں ہمیں دھمکانے والے۔ تو اینی وے خان صاحب کا یہ جو آج کا رویہ تھا بڑا جارحانہ تھا، اور یہ اس چیز کا عکاس ہے کہ خان صاحب کی حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، نہ ہی ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، اور خان صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہی واحد راستہ ہے، اور وہ بار بار قوم کو تیار ہونے کا کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج خان صاحب کے اوپر جو دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس میں سے دہشت گردی کی دفعات نکال دی ہیں، اور اب وہ صرف ایک عام مقدمہ رہ گیا۔ اب اس میں جو دہشت گردی کی دفعات تھی وہ نکال دی گئیں، انتہائی بھونڈے طریقے سے ان کو ڈالا گیا تھا۔ اس مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بنتی ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ڈالا گیا اس کے اندر، اور اب معزز عدالت نے فیصلہ دیا اور ان دفعات کو نکال دیا گیا۔ توشہ خانہ کا جو ریفرنس ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، توشہ خانہ کا جو ریفرنس ہے اس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اب فیصلہ جب آئے گا سامنے تبھی پتہ چلے گا، پر مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو اس میں سزا نہیں ہوگی، خان صاحب بچ جائیں گے۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں، جو انفارمیشن میں نے دیکھی ہے، جس طرح سارا یہ کیس چلا، مجھے بہت زیادہ حیرت ہوگی اگر اس میں خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے۔ جو مجھے میرے کو ذرائع بتا رہے ہیں، جو میری کچھ اطلاعات ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو سزا ہوگی۔ باقی معزز عدالت نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے، تو وہ فیصلہ جب آئے گا ہم دیکھیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا، اس لیے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، جس طریقے سے پروسیڈنگز وغیرہ ہوئی، کچھ ملا نہیں ہے اس میں سے ایسا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوگی، بہت زیادہ حیرت ہوگی اگر خان صاحب کو اس کے اندر کوئی بڑی سزا ہوتی ہے یا ان کو قصوروار قرار دے دیا جاتا ہے اس توشہ خانہ کے کیس کے اندر۔ تو یہ جناب امپورٹنٹ خبریں تھیں، ایک توشہ خانہ کے حوالے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، لیکن بڑی آج کی خبر یہ ہے کہ خان صاحب نے شہباز گل سے ملاقات کی، شہباز گل نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے حوالے سے بتایا، اور پھر خان بگڑ گیا، خان کا میٹر گھوم گیا، اور خان صاحب نے پھر جو آج وہاں پہ تقریر کی ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ اور میرے خیال میں وہ جو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کے لیے بھی مشکل پیدا کر دی خان صاحب نے آج کی تقریر کر کے۔ لیکن میں آپ کو 3 دن سے بار بار بتا رہا تھا کہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی معاملات طے نہیں پائے، معاملات طے پائیں گے حکومت کے ساتھ الیکشن میں جانے کے لیے، اور اس حکومت نے کہیں پہ نہیں جانا۔ اس حکومت کی مشاورت لندن میں جاری ہے، اور مشاورت کا اب جو مین فوکس ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ بنیادی جو انہوں نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے وہ میاں صاحب کی انتخابی سیاست میں واپسی ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ باقی تو انہوں نے ریلیف لے لیے، نیب کیسز وغیرہ واپس ہونا شروع ہو گئے، وہ آپ کو پتہ ہی کیا ہو رہا ہے، دنیا گھوم پھر رہے ہیں۔ اب اصل میں مسئلہ بڑے میاں صاحب کو یہ ہے کہ میری واپسی کا کیا کر رہے ہیں آپ، میرے لیے کس طرح نکالیں گے، اور وہ ان کا مقصد ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے۔ تو وہ ایک بڑا ان کا ٹارگٹ ہے جس کو یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیسے اچیو کریں گے، میاں صاحب کی کیسے واپسی ہوگی؟ مریم بی بی اس حوالے سے بھی بیانات دے چکی ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، ان کو جیل نہیں جانا چاہیے، وہ جیل نہیں جائیں گے، لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا جو ان کا ٹارگٹ رہ گیا ہے وہ میاں صاحب کی واپسی ہے۔ لیکن یہ آج تک کی جو خبریں تھیں ان کی تفصیل میں نے آپ سے شیئر کی۔ بہت بڑا جلسہ ہوا خان صاحب کا آج چکوال میں، اور اس جتنا بڑا وہ جلسہ تھا اتنا ہی خان صاحب آج غصے میں تھے، اور انہوں نے جو کچھ کہا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ اس سے خود فیصلہ کر لیں کہ ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔